السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک مسئلے پر بحث کریں گے۔ وہ مسئلہ ہے رفع الیدین، یعنی رفع یدین کا بیان، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھانا، پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی ہاتھ اٹھا کر سجدے میں جانا، اسے کہتے ہیں رفع الیدین، یعنی ہاتھوں کا اٹھانا پھر چھوڑنا۔ جیسے نیت باندھتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اسی طرح سے جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع میں جانے سے پہلے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک یا کاندھوں تک، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر رکوع سے اٹھتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو سجدے سے جانے سے پہلے پھر دونوں کا ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھاتے ہیں۔ تو یہ اس کا بیان ہے کہ نماز میں جو حنفی مسلک کے تحت نماز پڑھتے ہیں، اس میں تو صرف نماز کی جب ہم نیت کرتے ہیں تبھی ہاتھ اٹھا کر نیت باندھتے ہیں، پھر اس کے بعد پوری نماز کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس میں ہاتھ نہیں اٹھاتے، نہ رکوع میں جاتے وقت نہ رکوع سے اٹھتے وقت، صرف نیت باندھنے کے لیے ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور جو اہل حدیث ہیں تو وہ رفع الیدین کرتے ہیں، یعنی رکوع میں جاتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور رکوع سے اٹھتے وقت سجدے میں جانے سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور نیت باندھتے وقت بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو اس مسئلے پر ہم بحث کریں گے۔ بہت سے لوگ جب یہاں کے حنفی لوگ جاتے ہیں ادر اسٹیٹس میں، دوسرے علاقوں میں، دوسرے ضلعوں میں، دوسرے کنٹریز میں، بدیسوں میں، تو وہاں رفع الیدین ہوا کرتا ہے، تو بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو ہم آج اس مسئلے کو ڈسکس کریں گے۔ حدیث ترمذی شریف کی ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 59 ہے، باب ہے رفع الیدین عند الرکوع۔ عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة۔ قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والتابعین۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہا کرتے تھے، یہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے، میں تمہارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے جو ان کے پاس تھے، ان سے فرما رہے تھے کہ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز پڑھتے تھے، کیا میں تمہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح نماز پڑھ کر نہیں بتلاؤں؟ جس طرح سے حضور علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے نبی نماز پڑھا کرتے تھے، تو وہ لوگوں کو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح نماز پڑھنے کی ترغیب دلا رہے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی طرح جو نماز پڑھتے تھے وہ نماز پڑھانا سکھا رہے تھے۔ تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھوں، یعنی جس طرح سے میرے نبی نماز پڑھتے تھے بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح سے نماز پڑھ کر دکھاؤں گا۔ بس آپ نے، یعنی عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی، اور صرف شروع نماز میں، یعنی نماز کو شروع کرنے میں جب نیت باندھتے ہیں اسے کہتے ہیں صرف شروع نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، یعنی نیت باندھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ امام ترمذی، جو ترمذی شریف جو سیاہ ستہ میں سے ایک حدیث کی بڑی کتاب ہے ترمذی شریف،
تو اس کے امام ترمذی نے فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن ہے، اور بہت سے علماء صحابہ، جو صحابہ میں علماء کرام یعنی بہت سے علماء صحابہ اور علماء تابعین یہی فرماتے ہیں کہ شروع نماز کے علاوہ رفع یدین نہ کیا جائے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے، تو انہوں نے ان کے پاس میں جو تھے انہیں فرمایا کہ جس طرح سے میرے نبی نماز پڑھتے تھے بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح سے نماز پڑھ کر دکھاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے میں جب ہم نیت کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تو شروع نماز بولتے ہیں، یعنی نماز کا شروع بولتے ہیں، تو اسی وقت ہاتھوں کو اٹھایا، پھر پوری نماز کمپلیٹ کر لی، پوری نماز پڑھ لی، اور بعد میں کوئی ہاتھ دوبارہ نہ اٹھائے، صرف نیت کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اور پوری نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک بھی مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود صحابہ ہیں، صحابی رسول ہیں، اور نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو نبی جس طرح سے نماز پڑھتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، ان کے پاس تھے، نبی کی نماز پڑھ کر کے دکھائی۔ اور کہتے ہیں امام ترمذی کہتے ہیں کہ جو صحابہ میں علم والے تھے اور تابعین میں جو علم والے تھے اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں، یعنی وہ بھی جو علم والے صحابہ ہیں اس حدیث کے مطابق نماز پڑھتے تھے، اور تابعین میں سے جو علم والے ہیں وہ بھی اسی حدیث کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اسی مسلک کے تحت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے تحت ہم بھی صرف ایک مرتبہ نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نیت باندھنے کے لیے، اور باقی ہاتھ نہیں اٹھاتے، تو اسی حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک یہ ہے۔ دوسری حدیث پاک یہ ہے، طحاوی شریف کی ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 115 ہے، باب ہے رفع الیدین فی افتتاح الصلاۃ۔ عن البراء بن عازب قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهامه قريبا من شحمتي أذنيه ثم لا يعود۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حتیٰ یکون ابہامہ قریبا من شحمتی اذنیہ ثم لا یعود۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرمانے کے لیے تکبیر کہتے تھے، اذا کبر لافتتاح الصلاۃ، نماز شروع کرنے کے لیے جب تکبیر کہتے تھے تو اپنے دست مبارک کو اٹھاتے، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، حتیٰ یکون ابہامہ، تو یہاں پر کیا کہتے ہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کانوں کی لو تک، قریبا من شحمتی اذنیہ، یہ حتیٰ یکون ابہامہ قریبا من شحمتی اذنیہ ثم لا یعود۔ میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کہتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے، یہاں تک کہ لو کے، یہ لو کہلاتی ہے کانوں کی لو کے قریب ہو جاتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر نماز تک رفع یدین نہ فرماتے، یعنی جب نماز شروع کرنے کے لیے نیت باندھتے ہیں صرف اسی وقت میرے نبی اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے قریب تک اٹھاتے، اور اس کے بعد پوری نماز پڑھ لیتے، اس میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔
تو اس حدیث پاک سے بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے. جس طرح سے ہم لوگ نماز ادا کرتے ہیں، ہم صرف نماز کے شروع میں ہی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نیت باندھنے کے لیے، باقی پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. 2 حدیث پاک ہو گئی. اب تیسری حضرت اسود تیسری حدیث پاک ہے عن الاسود قال رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود. طحاوی شریف ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 111 ہے، باب ہے رفع الیدین فی افتتاح الصلاۃ. حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر آخر نماز تک ایسا نہیں کرتے تھے. یعنی حضرت اسود بھی عمر بھی روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب نماز کو شروع کرتے تھے تو شروع میں ہی ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر پوری نماز پڑھ لیتے تھے اور بعد میں ہاتھ دوبارہ نہیں اٹھاتے تھے، صرف نماز کے شروع میں ہی ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، بعد میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے. چوتھی حدیث پاک ہے، چوتھی حدیث پاک حضرت عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ. عن مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر فلم یکن یرفع یدیہ الا فی التکبیرۃ الاولی من الصلاۃ. طحاوی شریف ہے، جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 110 ہے، باب ہے رفع الیدین فی افتتاح الصلاۃ. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اقتداء میں نماز پڑھی. حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کی اقتداء میں یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھی. نماز پڑھانے کے لیے امام کون تھے؟ حضرت ابن عمر. اور نماز مقتدی کون تھے؟ حضرت مجاہد. تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی اقتداء میں نے نماز پڑھی تو وہ صرف تکبیر اولیٰ میں رفع یدین کرتے تھے. یعنی پہلی تکبیر میں جب نماز پڑھنے کے لیے نماز کو شروع کرتے تھے تو نیت باندھتے ہیں، اسی وقت پہلی تکبیر میں ہی ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. تو ان چاروں حدیث کا نچوڑ حاصل کلام اب سنیے. تو کہتے ہیں حضرت فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، تو اس میں یہ بیان کرتے ہیں ان احادیث کریمہ یعنی چاروں جو حدیث ہیں، ان احادیث کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابن عمر اور صحابہ و تابعین کے دیگر دوسرے جلیل القدر علماء رضوان اللہ علیہم اجمعین صرف تکبیر تحریمہ کے لیے رفع یدین کرتے تھے. یعنی ہاتھوں کو صرف اسی وقت اٹھاتے تھے جب نماز کو شروع کرتے تھے، یعنی نیت باندھنے کے لیے، اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. نیت باندھنے کے لیے صرف ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر آخر نماز تک ایسا نہیں کرتے تھے. یعنی نماز کو پوری کمپلیٹ کر لیتے، مکمل کر لیتے تھے اور دوبارہ ایسا نہیں کرتے تھے. یعنی دوبارہ ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے، صرف ایک ہی مرتبہ اٹھاتے تھے، وہ بھی نماز کو شروع کرنے کے لیے، تکبیر تحریمہ کے لیے. اور بعض روایتوں سے جو رکوع کے پہلے اور بعد میں رفع یدین ثابت ہے تو وہ حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا ہے. یعنی جو حدیثیں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھانا جن حدیثوں سے ثابت ہے تو وہ حکم جو تھا پہلے تھا، بعد میں اس کا حکم منسوخ ہو گیا، یعنی بعد میں اس پر عمل کرنا
نہیں ہوا، جیسا کہ عینی شارح بخاری یعنی بخاری شریف کی شارح لکھنے والے کون ہیں؟ عینی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہ رآیا رجلا یرفع یدیہ فی الصلاة عند الرکوع وعند رفع رأسہ من الرکوع فقال له لا تفعل فإنه شیء فعله رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثم ترکہ۔ یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رکوع میں جاتے ہوئے دیکھا۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ تو یہ تھے، ایک شخص ان کے سامنے نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ رکوع میں جا رہا تھا تو ہاتھ اٹھاتا تھا، جب رکوع سے اٹھ رہا تھا سر اٹھاتا تھا تو پھر ہاتھ اٹھاتا تھا، اس طرح سے ایسے کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے دیکھا، تو آپ نے اس سے فرمایا ایسا نہ کرو، یعنی جیسا نماز پڑھ رہا تھا بار بار ہاتھوں کو اٹھا رہا تھا، ایسا نہ کرو، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ پہلے حکم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکوع سے جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، پہلے کرتے تھے لیکن بعد میں چھوڑ دیا۔ یہ کون بتلا رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے حکم تھا نماز میں رفع الیدین کرنے کا، بعد میں منسوخ ہو گیا، تو اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ان احادیث نبویہ پر عمل ہوگا جو امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کی تائید کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ اسی کے مطابق صرف ایک مرتبہ نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں اور بعد میں نہیں کرتے، یہ ان احادیث نبویہ سے پتہ چلتا ہے۔ ان احادیث نبویہ کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، یہی امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کی تائید ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔